الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ اللیل حصہ 5 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ اللیل حصہ 5 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ میم الف زبر ما، وا ما، اس کو ما نہیں پڑھیں گے، جس طرح کلمہ ہے مال، جس طرح مال کی میم کو ہم ادا کرتے ہیں اسی مال کی میم کو آپ یہاں پہ ادا کریں ما۔ لام زیر لی، و مالی، حمزہ زبر آ، و مالی آ، یہاں پر صرف میم کو ہم ایک الف تک کھینچیں گے، باقی حروف جو ہیں ان کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، وَمَالِ أَحَا، دال دو زیر دن، وَمَالِ أَحَدٍ، اس میں تنوین میں ہو رہا ہے اظہار، کیونکہ تنوین کے بعد رفع حلقی میں سے عین آ رہا ہے۔ حمزہ نون زیر عین، آگے نون ساکن ہے، اس میں ہوگا اخفا۔ اخفا ہم اس وقت کریں گے جب ہم دال کو پڑھیں گے۔ دال زبر دا، عندہ، ہا الٹا پیش ہو، ہا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ہا پر الٹا پیش ہے، اور الٹے پیش کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ عندہ، میم نون، نون زیر من، یہاں نون ساکن میں ہو رہا ہے ادغام یرمالون مع الغنہ،
نون مشدد ہے، اس کو ہمیشہ غنّے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو من اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے من۔ نون عین زیر نیع، من نیع۔ میم زبر ما، من نعما۔ تا دو زیر تن، من نعماتن۔ آگے تنوین میں ہوگا اخفا، اخفا ہم اس وقت کریں گے جب ہم تا کو پڑھیں گے۔ تا جیم پیش تج، من نعمت تج۔ جیم ساکن ہے، اس میں کلکلا خوب ظاہر کریں گے، اس کو تج اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے تج۔ زا کھڑا زبر زا، تج زا۔ زا کو ہم ایک الف تا کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ زا پر کھڑا زبر ہے۔ آگے یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں وقف نہیں کرتے تو آگے ہم حمزہ کو پڑھیں گے تو پھر یہاں پر مد منفصل والا قاعدہ اپلائی ہوگا، اور اگر ہم یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو پھر مد منفصل نہیں ہوگا۔ وقف میں ہم اس آیت کو ایسے پڑھیں گے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ وقف میں ہوگا وقف بالاسبات۔ حمزہ لام زیر ال، حمزہ کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ لام مشدد ہے، اور مشدد حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر، اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ اب لام کو ہم با کے ساتھ ملا دیں گے، آگے جو الف ہیں دو یہ الف نہیں پڑھے جائیں گے۔ لام با زبر لب، اللب با ساکن ہے، اس میں خوب کلکلا ظاہر کریں گے۔ تا زیر تی، اللبتی۔ غین الف زبر غو، غین یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ آگے الف کے اوپر دیکھیں مد ہے، اس کو مد کو کہتے ہیں مد متصل، اور یہ مد متصل اس وقت ہوگا جب ہم حمزہ کو پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، اللبتی غو، واو جیم زبر وج، واو کو جیم کے ساتھ ملائیں گے، جیم ساکن ہے، اس میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا۔ ہا زیر ہی، وج ہی۔ را با زبر رب، را کو با کے ساتھ ملائیں گے، آگے با مشدد ہے، اس کو جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو رب اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے رب۔ با زیر بی ربی۔ ہا لام زیر ہل، ربی ہل۔ آگے لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو لام کو ہم سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ہل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ربی ہل۔ حمزہ عین زبر آ، ربی ہل آ۔ لام کھڑا زبر لا، ربی ہل اعلا۔ آگے یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، وقف میں ہوگا اللبتی وجہ ربہ الاعلا، وقف میں ہوگا وقف جائز اور وقف بالاسبات۔ واو زبر وا، لام زبر لا، والا۔ سین واو زبر سو، والا سو۔ یہاں واو لین ہوگا، حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، اس کو سو یا سو اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سو۔ فا زبر فا،
والا سوفا یا را زبر یار، یہاں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے، اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے یار، دود کھڑا زبر دو، یار دو، یہاں را اور دو دونوں پر ہوں گے، اس کو یار دو نہیں پڑھیں گے بلکہ یار دو اس طرح پڑھیں گے، آگے یا زائد ہے اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، وقت میں ہوگا والا سوف یار دو۔ آپ تینوں آیت کو ہم دوبارہ تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔